جہاد 3 حرف سے بنا ہوا ہے، جیم ہا دال، لفظ جہد سے جہاد بنا ہے، لفظ جہد سے جہاد بنا، اور اسی لفظ جہد سے اجتہاد بنا ہے۔ اس جہد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، اس جہد کے معنی ہوتے ہیں محنت کرنا، اس جہد کے معنی ہوتے ہیں جافشانی کرنا۔ اگر یہ جافشانی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر نئے مسائل کے استنباط میں لگائی جائے تو یہی جہد اجتہاد بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جہد کا معنی ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ جہد کا معنی ہے۔ یہ جہد جب قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر نئے مسائل نکالے جائیں تو اجتہاد بن جاتا ہے، اور یہی جہد اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب محنت کی جائے اور اس محنت میں جو پسینہ بہے، اس محنت میں جو دقتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مصائب آئیں، انہیں جھیل لینے کا نام جہاد ہوا کرتا ہے۔ دوستو بات سمجھ رہے ہیں؟ قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہد کا معنی، جہاد کا معنی کوشش کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ جہاد کا معنی کوشش کرنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے میں جو ہمارے سامنے دقتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو الجھنیں آئیں، اس پر صبر کرنا اور شکر کرنا، یہی جہاد ہے۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اگر جہاد قتال ہوتا قسم خدا کی تو جب میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے، تو میرے آقا نے فرمایا جہاد سب سے افضل ہے، جسے اکبر کہا گیا ہے، وہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ یہی مطلب ہے نا، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ ہمیں گندی فلمیں دیکھنا ہے، روکنا، یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا ہے فجر کی نماز میں نہیں اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا ہے 8 بجے تک سونا ہے لیکن فجر میں اٹھنا ہے، یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا ہے غریبوں کو نہ کھلایا جائے، غریبوں کو کھلانا، یہ جہاد ہے۔ نفس کہتا ہے کہ اپنی منمانی کی جائے، اپنی منمانی نہ کی جائے، شریعت کی مانی جائے، یہ جہاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جہاد ہے۔ اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر دینا، یہ جہاد ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ، اس جہاد کا ایک معنی قتال بھی ہے، لیکن وہ فوراً نہیں۔ قتال بھی ہے، لڑائی بھی ہے، لیکن فوراً نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ پہلے اسٹیپ میں کیا آتا ہے؟ آپ اندازہ کریں پہلے اسٹیپ میں کیا ہے۔ پہلے اسٹیپ میں جہاد کا معاملہ یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کو شریعت کے خانچے میں ڈھالنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ نفسانی خواہش کو کچلنا، جوانی میں دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے داڑھی نہیں رکھیں گے، جوانی میں داڑھی رکھ لینا، یہ جہاد ہے۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوانی میں نمازیں ادا کرنا، یہ جہاد ہے۔ جوانی میں حج کر لینا، یہ جہاد ہے۔ جوانی میں تمام گناہوں سے توبہ کر لینا، یہ جہاد ہے۔ یہ نفس کا جہاد ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جہاد نظریات کا جہاد ہوا کرتا ہے۔ نظریات کا جہاد جیسے آج مغربی ممالک ہیں، ان کے الگ نظریات ہیں، ان میں مرد عورت کی تفریق ختم ہو گئی، شریعت غیر شریعت کی تفریق ختم ہو گئی ہے۔ ایک شادی کرو 10 شادی کرو، تفریق ختم ہو گئی ہے۔ اپنی بہن سے شادی کرو، اپنی ماں سے زنا کرو، تفریق ختم ہو گئی ہے۔ معزز سامعین، یہ مغربی نظریات ہیں۔ مرد کے ساتھ بھی آپ نباتت کر سکتے ہیں، ان کی نظر میں جائز ہے۔ اپنی بہن کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں، مغربی ممالک میں جائز ہے۔ بے پردہ عورتیں گھومیں، مغربی ممالک میں جائز ہے، ان کے لیے آزادی ہے، مغربی ممالک میں جائز ہے۔ یہ ان کا نظریات ہے۔ اس نظریات کی تردید کرنا، یہ جہاد ہے۔ دوستو اس نظریات کی تردید کرنا، تردید ہم کیسے کریں گے؟ ہم پہلے دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، پہلے ہم اسٹرگل کریں گے، پہلے ہم کوشش کریں گے، دین حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جب اپنے نظریات راسخ ہو جائیں گے تو اپنے نظریات کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ان کی نظریات کی تردید کریں گے ہم۔ دوستو
یہ جہاد نمبر 2 ہے دوستو. اب آئیے تیسرا نمبر جہاد. تیسرا نمبر جہاد کیا ہے؟ جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے، اپنی نظریات سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے نظریات کو ہم باطل کر دیں لیکن پھر بھی معاملہ سدھرے نہیں، تو تیسرے نمبر پر جا کر جہاد فی القتال آ جایا کرتا ہے دوستو. اب ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں. اب آئیے نبی کی زندگی کے پاس. نبی نے کتنا جہاد کیا ہے؟ میرے نبی پیدا ہوئے 40 سال تک جہاد کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. آپ نے جھوٹ کے ماحول میں سچائی کا علم بلند کیا. یہ ایک عظیم جہاد تھا. جب لوگ امانتوں میں خیانتیں کرتے تھے، آپ نے امانت دار بن کر زندگی گزاری. یہ ایک عظیم جہاد تھا. لوگ بیواہوں کو سہارا نہیں دیا کرتے تھے، آپ نے بیواہ کو اپنے نکاح میں لا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ عظیم جہاد ہے. لوگ یتیموں کو غلط سمجھا کرتے تھے، آپ نے یتیموں کو سہارا دیا. یہ جہاد کیا ہے. لوگ غلاموں کو سہارا نہیں دیا کرتے تھے، آپ نے زید بن حارث کو اپنا بیٹا بنایا. یہ آپ نے جہاد کیا ہے. تو پوری کائنات کو آپ نے سب سے پہلے جہادی نمونہ سکھایا ہے دوستو. اندازہ کریں، میرے آقا 40 سال تک نفسانی جہاد کرتے رہے. 40 سال کے بعد جہاد کی دوسری قسط آتی ہے. دوسری قسط کون سی ہے؟ دوسری قسط یہ ہے، ابھی تک آپ نے جہاد اپنے نفس کے لیے کیا تھا. اب اللہ نے کہا لوگوں کو بتاؤ لا الہ الا اللہ. اب آپ نے در در جا کر بتانا شروع کیا لا الہ الا اللہ. ان کے نظریات کی تردید کی آپ نے. وہ بہت سارے خداؤں کو خدا مانتے تھے، بہت سارے بتوں کو خدا مانتے تھے. آپ ایک خدا، ایک رب کو آپ خدا مانا کرتے تھے، اسے حقیقی معبود مانا کرتے تھے. یہ آپ کا نظریہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ 360 جو بت ہیں یہ سب کے سب ہمارے خدا ہیں. ہمارے نبی کا نظریہ یہ تھا کہ رب کے سامنے سر جھکایا جائے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ باطل کے سامنے بھی سر جھکا سکتے ہیں. میرے نبی کا نظریہ یہ تھا کہ مظلوموں پر ظلم نہ کیا جائے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں ہے. میرے نبی کا نظریہ یہ تھا کہ عورتوں کی عزت کی جائے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ عورتوں کو کوئی عزت نہیں ہے. میرے نبی کا نظریہ یہ تھا کہ غلاموں کو سہارا دیا جائے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ غلاموں کا کوئی سہارا نہیں ہے. اندازہ کریں، میرے نبی نے اپنے نظریات کو ان کے نظریات کے سامنے پیش کیا اور اپنے دلیلوں کے ذریعے ان کے تمام دلائل کی تردید فرما دی دوستو. رسالت آمد مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جہاد کو قریب سے سمجھیں. جہاد کا مطلب تلوار اٹھانا نہیں ہے میرے عزیز. 3 اسٹیپ میں نے بتائے اور نبی کی زندگی میں آپ یہ تینوں دیکھ لیں. میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا. حالانکہ آپ سراپا نبی ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں. آپ تو کبھی امانت میں خیانت کر ہی نہیں سکتے. آپ تو کبھی کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے ہیں. سراپا رؤوف الرحیم ہیں آپ. لیکن یہ امت کو بتانے کے لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاد کے معنی کو چھوٹا کر دیا جائے گا. جہاد کا معنی اپنے اندر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے جہاد کا معنی. تو اللہ کے رسول نے 40 سال تک نفسانی جہاد کر کے اپنی امت کو درس دیا کہ اگر تمہیں جہاد فی القتال کی نوبت آئے. ایک بات اندازہ کر لیں اس بات کا. میں نے 2 جہاد کے بارے میں بیان کیا کہ پہلے اپنے نفس کا جہاد کیا جائے، پھر نظریات کی تردید کی جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جب اس سے بھی معاملہ نہ سدھرے تو پھر جہاد فی القتال کا حکم دیتا ہے قرآن. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. مکے میں رہے، جہاد کرتے رہے، لوگوں کی نظریات کی تردید کرتے رہے، اور جب دیکھا جب آپ مدینے میں پہنچ گئے اور مکے والوں پر کوئی اثر نہ ہوا، ظلم ختم نہ ہوا، باطل معبودوں کی پوجا ختم نہ ہوئی اور وہاں رہنا دوبر کر دیا، تو اللہ نے اب حکم دیا کہ اب تم تلوار اٹھاؤ. تو تیسرے نمبر پر کیا آتا ہے؟ جہاد. وہ جہاد جو تلوار کے ذریعے کیا جائے، وہ جہاد جسے قتال کہا جاتا ہے، جسے جنگ کہا جاتا ہے، وہ تیسرے نمبر پر ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس جہاد کا مقصد ہی یہ ہے
کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی شریعت کو عام کر دیا جائے، امن و شانتی قائم کر دی جائے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مغرب کی جانب سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے ہمیں اور آپ، جہاد کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو سامنے آئے اسے مارو اور ہر طرف اسلام کا بول بالا کر دو. دوستو جہاد کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو سامنے آئے مارو. جس طریقے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں مشرک ملے اسے مار دیا جائے، نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ کو اس زمین پر اس لیے نافذ نہیں کیا کہ زمین پر بسنے والا ہر انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. یہ مقصد نہیں ہے شریعت اسلامیہ کا. شریعت اسلامیہ کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر امن قائم ہو جائے، زمین پر شانتی قائم ہو جائے، زمین پر تمام وہ چیزیں قائم ہو جائیں جو اللہ چاہتا ہے. دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو جبرن اسلام میں داخل کر لیا جائے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ امن ظاہر ہو جائے پوری کائنات پر، پوری کائنات کے اندر امن داخل ہو جائے، ہر طرف انسان سکون کی سانس لے سکے. یہ اللہ کا مقصد ہے. تو تیسرے نمبر پر کیا آتا ہے؟ جہاد فی القتال آتا ہے کہ اب اگر یہ لوگ نہ مانیں تو پھر اب ہمیں تلوار اٹھانی ہوگی. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جہاد کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو سب سے افضل یہ ہے کہ تم اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم اپنی زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانو. تو جو دل میں برا جانتا ہے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے روکتا ہے وہ بھی مومن ہے، اور جو ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی مومن ہے. لیکن جو ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ تمام مومنوں میں افضل ہوا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جہاد ہیں. جہاد کا معنی صرف قتل و غارت غری کا نام نہیں ہے. جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملک شام سے ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کیا کہا، یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دے دی جائے، مجھے قتل کی اجازت دے دی جائے، لڑنے کی اجازت دے دی جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ان سے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا تمہارے والدین ابھی حیات سے ہیں؟ تمہارے والدین ابھی زندہ ہیں؟ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں میرے والدین ابھی حیات سے ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لڑائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. اگر جہاد صرف لڑنے کا نام ہوتا تو اس ٹائم تو آرمی کی ضرورت تھی، افراد کی ضرورت تھی. میرے آقا ارشاد فرماتے کہ رک جاؤ، لڑو، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے گھر جاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، وہی جہاد ہے. عورتوں نے میرے آقا سے پوچھا آخر، یا رسول اللہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی جہاد کریں، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی لڑنے جائیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی تلوار اٹھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر جنگ میں حصہ لیں. لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں اگر تم جہاد کرنا چاہتے ہو تو تم حج پر چلی جاؤ. کہاں چلی جاؤ؟ حج کرنے چلے جاؤ. حج کی جو مشقتیں ہیں، حج کی جو پریشانیاں ہیں، حج کی جو دقتیں ہیں وہ تم اٹھاؤ اور ان پر صبر کرو، اس پر تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. دوستو اندازہ کریں جہاد کے معنی کو کتنا چھوٹا کر دیا لوگوں نے، کتنا چھوٹا کر دیا کہ لڑو گے تو وہی جہاد ہے. نہیں میرے عزیز. اچھا ایک بات میں یہاں رک کر اور بتا دوں، یہ انشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، یہ بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں بڑی جوش میں بہت جلدی آ جاتے ہیں کہ نہیں فوراً لڑائی. نہیں دوستو، ہم نبی کی سیرت یہاں بیان کرنے آئے ہیں، ہر چیز نبی کی زندگی سے ہم پیش کریں گے. جہاد فی القتال یہ تیسرا نمبر ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جہاد فی القتال یہ تیسرا نمبر ہے. پہلے نمبر اپنے نفس کی اصلاح کرنا، دوسرے نمبر پر نظریات کی تردید کرنا، تیسرے نمبر پر پھر قتال کرنا. اگر کوئی شخص ڈائریکٹ قتال کرنے اتر جائے تو پھر وہ کہیں کا نہیں ہے. دوستو وہ کہیں کا نہیں ہے. آپ
آپ کہیں ارے کوئی انسان شہید ہو گیا وہ کہیں کا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے بھی کچھ نہ کچھ داستان پڑھی ہے نبی کی. الحمدللہ سب باشعور لوگ ہیں اور یہ پڑھی لکھی زمین ہے. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. جہاد فی القتال کے لیے, لڑنے کے لیے, اپنی زندگی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے جانے کے لیے صرف تلوار کی نہیں, روحانیت کی بھی ضرورت پڑا کرتی ہے دوستو. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. جتنا پختہ ایمان ہوگا تلوار میں اتنا ہی زیادہ زور ہوگا, اتنا ہی زیادہ زور ہوگا. اس لیے میرے نبی نے پہلے ایمان کو راسخ کیا, پہلے ایمان کو پختہ کیا, پہلے ایمان کو مضبوط کیا, اس کے بعد تلوار ہاتھ میں دی ہے. اور اس کی جیتی جاگتی مثال آپ اٹھا کر دیکھ لیں. ایک دو جنگ نہیں, ایک دو جنگ نہیں, بلکہ سینکڑوں جنگیں ایسی ہیں نبی کے دور میں بھی اور نبی کے بعد بھی, نبی کے دور میں بھی اور نبی کے بعد بھی. کون سی جنگیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تلوار میں ہی سب کچھ نہیں ہے. تلوار سے پہلے روحانیت مضبوط ہونی چاہیے, پہلے نفس کا جہاد ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے, جب آپ میدان حرب میں جاتے تھے, جب آپ لڑنے کے لیے جاتے تھے, آپ بدر کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں, احد کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں, خندق اٹھا کر دیکھ لیں, آپ دیگر غزوات نبی کو اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کوئی غزوہ ایسا نہیں ملے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حرب میں پہنچے, جنگ کے میدان میں پہنچتے تھے, صفیں لگا دی جاتی تھی, رات کو یہ بتا دیا جاتا تھا میں سرا پر کون ہوگا, میں منا پر کون ہوگا, کون قلب میں رہے گا, کون آگے رہے گا, کون دائیں رہے گا, کون بائیں رہے گا. ان تمام چیزوں کی وضاحت ایک دن پہلے میرے آقا فرما دیتے تھے. سب کھڑی کر دی جاتی تھی, تمام لوگوں کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی تھی. میدان بدر کا بھی یہی حال ہے, میدان احد کا بھی یہی حال ہے. جب یہ صفیں متعین ہو جاتی تھی, کام کی ذمہ داری بانٹ دی جاتی تھی, کس کو کتنی دیر کے بعد حملہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ذمہ داری کے طور پر دے دیا جاتا تھا. کہ اے علی تمہیں یہاں رہنا ہے, اے طلحہ تمہیں یہاں رہنا ہے, اے حمزہ تمہیں یہاں رہنا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں جب بانٹ دی جاتی تھی اور جب رات ہوتی تھی, جب رات ہوتی تھی تو رات کے عالم میں تمام صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتے تھے. پہلے دعائیں, پہلے عشاء کی نماز ادا ہوتی تھی, پھر نبی کے ساتھ مل کر صبح کو کامیابی کی دعائیں مانگی جاتی تھی, فتح نصرت کی دعائیں مانگی جاتی تھی. اپنی روح کو اللہ کی ذات پر پورا یقین کامل بنایا جاتا تھا کہ اے روح یہ زندگی تیرے لیے ہیچ ہے, اے روح تیرا مدار تلوار پر نہیں ہونا چاہیے, اے روح تیرے لیے دنیا نہیں ہے, اے روح تو نے اپنی دنیا کو دین کے بدلے بیچ دیا ہے. پہلے ہی اپنی روح کو یقین دلایا جاتا تھا, روح مضبوط ہو جاتی تھی, روح کو پورا ایمان کامل جہاں اپنی ذات پر ہو جاتا تھا. تو یہی بدر کے اندر جب 313 اترتے ہیں تو ہزاروں کے لشکر پر بھاری پڑ جاتے تھے دوستوں. تو تلوار اٹھانے سے پہلے, ڈنڈا اٹھانے سے پہلے یقین جانو اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے. تم سوچو کہ ہم رات بھر گندی فلمیں دیکھیں اور کسی کافر کو مار پچھاڑیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تم سوچو کہ ہم نمازوں سے دور رہیں, ہم تمام فضولیات میں مشغول رہیں اور ہم کسی کافر کو مار پچھاڑیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارے اوپر جو تنزل آ رہی ہے, آج ہمیں اس چیز کا جو شکار بنایا جا رہا ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے. ہم رات کو یہ دعائیں کرتے ہوئے نہیں سوتے کہ مولا ہمارے خواب میں اپنے نبی کو بھیج دے. ہم رات بھر یہ دعائیں کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ مولا ہماری آنے والی نسل کامیابی کی دہلیز طے کریں. ہم رات میں یہ دعائیں کرتے ہوئے نہیں سوتے کہ مولا ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے, نہیں, بلکہ رات کو ہماری آرزو یہ ہوا کرتی ہے کہ کم سے کم جو کل فلم چھوٹی تھی وہ آج فلم پوری ہو جانی چاہیے. رات کو ہماری نیتیں یہ ہوا کرتی ہیں کہ ہم نے 1 مہینے سے فلاں گانا نہیں سنا ہے, چلو وہ گانا سن لیتے ہیں. 1 مہینے سے ہم نے آج تک
غزلیات نہیں سنی. آج غزلیات سن لیتے ہیں تو کوئی رات ہماری ایسی نہیں جاتی جس رات ہم گندی فلمیں نہ دیکھتے ہوں, جس رات ہم بالی ووڈ کو نہ دیکھتے ہوں, جس رات ہم ہیرو کی دنیا کو نہ دیکھتے ہوں, جس رات ہم کھیل تماشے اپنی موبائل کی اسکرین پر نہ دیکھتے ہوں. قسم خدا کی یاد رکھو, وہ لوگ تھے جو جنگوں کے میدان میں پہنچنے کے بعد اپنے رب پر ایمان لاتے تھے اور اپنی روح کو یقین دلایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے عزت و شرافت کا سہرا رکھتا تھا, عزت و شرافت کی دہلیز رکھتا تھا, عزت و شرافت کا تمام معاملات ان کے سر رکھے جاتے تھے. اس لیے انہیں دنیا میں بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عزتیں ہیں. دوستوں عزیزان ملت اسلامیہ, یہ میرا جملہ نوٹ کر لیجئے کہ جب تک ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے, ہم اپنی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں, اپنے سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں, ہم جہاد کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں, ہم کسی کافر کو نہیں مار سکتے ہیں. دوستوں بات کیا ہے جانتے ہو, یہ گندی چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارا دل کمزور ہوتا ہے, ہماری ایمانی حرارت کمزور ہوتی ہے. ہماری شریعت تو ہم سے یہ کہتی ہے ایک مسلمان 20 پر بھاری ہے, ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے ایک مسلمان 10 پر بھاری ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے دوستو, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جہاں کثرت سے بھی ہیں وہاں بھی ہم ڈرپوک ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں گندی چیز دیکھ دیکھ کر اتنی گندی ہو گئی ہیں. دوستو ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر ایمانی حرارت موجود نہیں رہی ہے. دوستو اس لیے اللہ کے واسطے آپ خود اندازہ لگائیں, میں نے جمعے میں بھی یہ جملہ کہا تھا, آپ خود اندازہ لگائیں. ہم لوگ یہ داستان سنتے ہیں, صرف یہ کہانی سنتے ہیں کہ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. حضرت یوسف نبہانی علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے امام اور بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. اللہ کے رسول ان کے خواب میں ہر ہفتے تشریف لاتے تھے. کوئی ایسا ہفتہ نہیں جاتا تھا, ہر 7 دن کے اندر اللہ کے رسول ان کے خواب میں تشریف لاتے تھے. اور یہ اللہ کی داستانیں بھری ہوئی ہیں, نیک اور صالحین لوگوں کی داستانیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ حضور کا دیدار فرماتے تھے. لیکن آج ہمارے خواب میں حضور نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, اسی لیے نہیں آتے دوستوں, کیونکہ ہم گندی فلمیں دیکھتے ہیں. ہم رات کو سوتے ہیں کہ فلم دیکھ کے آپ خود, میں نہیں کہتا یہ, آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جو انسان فلم دیکھ کر سوئے اس کے خواب میں نبی آ سکتے ہیں, اس کے خواب میں کوئی صالحین آ سکتے ہیں, اس کے خواب میں کوئی اللہ والا آ سکتا ہے؟ نہیں. میرا دل تو یہ کہتا ہے جو انسان اس طرح کی فلمیں دیکھ کر سوئے, صالحین کو درکنار, اس کے خواب میں شیطان تک نہیں آتا ہوگا. دوستو شیطان آج ہم سے پناہ مانگتا ہے. تو میرے عزیز, اگر مسلمان ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہمارے نبی ہمارے خواب میں تشریف لائیں, اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم جس طرح گنبد خضرا کی آرزو رکھتے ہیں, ہمارا دل مچلتا ہے نا کہ ہم جا کر عمرہ کر لیں, ہری ہری جانیوں کو دیکھ لیں, ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھی جا کر وہاں کی جنت البقیع کا نظارہ کر لیں, مسجد نبوی میں جا کر نمازیں پڑھ لیں, ہم بھی اس امت کی زیارت کر لیں. ہر انسان چاہتا ہے, ہر انسان کی آرزو ہے. لیکن دوستو اگر یہ چاہتے ہو کہ صاحب گنبد خضرا کو دیکھا جائے, اگر یہ چاہتے ہو کہ محبوب پروردگار کو دیکھا جائے, اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو دیکھا جائے, تو مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آنکھوں کو ستھرا کرنے کی ضرورت ہے, دل کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے. دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ دوسری چیز اصلاحی بات بیچ میں آ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا جہاد یہ ایمان کا حصہ ہے, اس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں, یہ بات بھی یاد رکھیں. لیکن جہاد کے لیے پہلے نفس کا جہاد ضروری ہے. جب یہ مکمل ہو جائے تو نظریات کا جہاد ضروری ہے. جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جہاد فی القتال کا نمبر آتا ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جہاد کا اللہ حکم نہ دیتا مسلمانوں کو, جہاد نہ کرو, قتل نہ کرو, تلوار نہ اٹھاؤ, تو جتنے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے
وہ سب کے سب مدینے ہی میں مارے جاتے. مکے کے لوگ مدینے میں آ کر گھس کر انہیں مار دیتے. اللہ کا نظام قائم نہیں ہو پاتا. جہاد فی القتال کا مطلب ہے اللہ کا نظام دنیا میں قائم کرنا. اور جب تک اللہ کے رسول نے جہاد کا حکم نہیں دیا, جب تک روئے زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہوا ہے. میں جہاد کی جو آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں جہاد کا حکم دیا ہے. میں سیرت کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے کے لوگ بھی حج کرنے جاتے تھے. جب یہ شریعت نہیں آئی تھی, نبی نہیں تھے, پھر بھی لوگ حج کرتے تھے جا کر. پہلے کے لوگ بھی تجارت کرتے تھے, لیکن تجارت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ صرف اور صرف تجار حضرات شہر حرام میں اپنے گھروں سے نکلتے تھے. جن 4 مہینوں میں مکے کے لوگ جنگ کو حرام قرار دیتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں جنگ نہیں لڑنی ہے, ان 4 مہینوں میں ہمیں کسی کو قتل نہیں کرنا ہے, صرف 4 مہینے کے اندر, تو لوگ تجارت کے لیے بھی 4 مہینے کے اندر ہی نکلتے تھے, سفر کے لیے بھی 4 مہینے کے اندر ہی نکلتے تھے, حج کرنے جانا ہے تو 4 مہینے کے اندر ہی. اس کے علاوہ اگر تم تجارت کے لیے جاؤ گے, اس کے علاوہ اگر تم قافلے کے لیے جاؤ گے, تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کو لوٹ لیا جائے گا, تمہارے ساتھ تمہارا جتنا مال ہے اسے چھین لیا جائے گا, تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا, تمہیں کسی نہ کسی بازار میں بیچ دیا جائے گا. یہ مکے کا دستور ہو چکا تھا. یعنی قتل کا بازار اور لوٹ ماری کا بازار اتنا گرم ہو چکا تھا کہ پوری دنیا کا کوئی راستہ پرامن نہیں تھا دوستو, پوری دنیا کا کوئی راستہ پرامن نہیں تھا. اس لیے پہلے کے لوگوں نے, پہلے کے ہمارے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ عورت تنہا حج کرنے نہیں جائے گی. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تنہا عورت نہیں جائے گی, سفر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. علماء متقدمین نے یہی لکھا کہ تنہا عورت سفر نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ راستے پرامن نہیں ہیں, راستے معمول نہیں ہیں. راستوں پہ نکلو گے تم لوٹ لیے جاؤ گے, تمہارا سامان ضبط کر لیا جائے گا, تمہیں کسی بازار میں بیچ لیا جائے گا. پوری دنیا کا کوئی بھی راستہ پرامن نہیں تھا. اب جانتے ہو جب راستہ پرامن نہیں ہوگا تو بازاروں کا کام کیسے چلے گا؟ راستہ پرامن نہیں ہوگا, معاشی زندگی ترقی کیسے کرے گی؟ راستہ پرامن نہیں ہوگا, لوگ حج کرنے کیسے آئیں گے؟ راستہ پرامن نہیں ہوگا تو ہم تجارت کیسے کریں گے؟ ہمارے پیٹ کیسے پلیں گے؟ ہماری اہل و عیال کا خرچہ کیسے چلے گا اگر راستہ پرامن نہیں ہوگا دوستو؟ تو ضرورت تھی کہ اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے, اور جب اللہ کا نظام نظریات سے, دعوت سے, تبلیغ سے, اشاعت سے اللہ کا نظام قائم نہ ہو تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اب تم تلوار کے زور پر اللہ کے نظام کو قائم کرو دوستو. تمہاری تبلیغ جواب دے جائے, تمہاری نشر و اشاعت جواب دے جائے, تمہاری محنتیں مشقتیں جواب دے جائیں. تم سوچو کہ اب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں, مکے والے سدھرنے والے نہیں ہیں. میرے آقا نے 13 سال تک تبلیغ کی, 13 سال تک کہا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیابی تمہارے لیے ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, تم ہی کامیاب رہو گے. لیکن وہ لوگ میرے آقا کا مذاق اڑاتے تھے. جب تبلیغ جواب دے گئی, نشر و اشاعت جواب دے گئی, ہر طریقے کی کوششیں جواب دے گئی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اے نبی اب تم ہجرت کر کے مدینہ جاؤ, وہاں اپنی ایک ریاست قائم کرو, لوگوں کی جماعت قائم کرو, ایک آرمی قائم کرو, اپنا سلطنت قائم کرو, اور تلوار کے زور پر اللہ کے نظام کو قائم کرو. عرب کے تمام راستوں کو پرامن بناؤ, حجاز کے تمام راستوں کو پرامن بناؤ, تاکہ اپنے آئے تو وہ بھی پرامن رہے اور غیر آئے تو وہ بھی پرامن رہے. دوستو, جہاد کا مطلب قتل نہیں ہے جسے جہاں سمجھا مار دیا. یہ ٹی وی والوں نے غلط اشاعت کی ہے, جہاد کی غلط معنی بیان کیا ہے. جہاد کا کوئی چھوٹا سا معنی نہیں, جہاد اپنے اندر بڑا وسیع معنی رکھتا ہے دوستو.
عزیزان ملت اسلامیہ، تو جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ خود بتائیں، اگر لڑائی نہیں ہوگی تو امن قائم کیسے ہوگا؟ اگر لڑائی نہ ہو تو امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے لو مولانا کہہ رہے ہیں لڑائی کے ذریعے امن قائم ہوگا، یہ تو الٹی بات ہے۔ ہاں میرے عزیز، لڑائی جنگ کے ذریعے ہی امن قائم ہوتا ہے، لیکن وہ جنگ امریکیوں کی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں، میں انشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے یہ باتیں کروں گا، آج کا وقت مکمل ہو چکا ہے، بس ایک جملہ یہاں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے اور دنیا کو پڑھا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں دو بڑی عظیم جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک پہلی جنگ جس کو بڑی عظیم جنگ کہا جاتا ہے، پوری دنیا کے اکثر تقریباً 60 ممالک آپس میں لڑے ہیں، 60 ممالک آپس میں لڑے دنیا کی جائیداد، دنیا کی زمین حاصل کرنے کے لیے، کہ ہمارا حصہ چین میں چلا جائے تو ہم برطانیہ میں داخل ہو جائیں، تو ہم فلسطین پر حملہ کر دیں، تو ہم کشمیر کا حصہ اپنے اندر داخل کر لیں، تو ہم فلاں حصہ اپنے اندر داخل کر لیں۔ یہ تمام چیزیں دنیا کی لڑائی کا سبب بنتی ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور آپ ٹی وی والوں کو، غیروں کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی ایک آیت ایسی بتا دے جس آیت کے اندر اللہ نے لڑائی کا حکم دیا ہو تو اس لیے دیا ہو کہ تمہارا اس زمین پر قبضہ ہو جائے، اس مال پر تمہارا قبضہ ہو جائے، اس ریاست پر تمہارا قبضہ ہو جائے، یہ سلطنت تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ کوئی ایک ایسی آیت بتا دی جائے، کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ملے گی آپ کو قرآن میں جہاں مال کے لیے لڑائی کا حکم دیا گیا ہو، جائیداد کے لیے لڑائی کا حکم دیا گیا ہو۔ ہاں، قرآن میں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جہاد کرو مظلوموں کے لیے جن پر لوگ ظلم ڈھاتے ہیں، غربت کی وجہ سے جو لوگ مارے جا رہے ہیں، غلامی کی وجہ سے جو لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو، لہذا اللہ کا کوئی بھی بندہ زمین پر ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے دوستو، اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو انسانیت کو غلام بنانا چاہتا ہے، جو تمام عورتوں کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہو، تو اسلام کا نمبردار کی اس سے لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو تمام دنیاوی انسانوں کے خون کو پانی کی طرح سمجھتا ہو، اس کی مسلمان سے لڑائی ہوگی کہ نہیں؟ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ناحق کا ایک انسان کا خون بہا دیا، ایک انسان کا خون بہایا، کسی ناحق ایک انسان کا خون بہانا گویا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے مثل ہے دوست۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، جو مذہب یہ کہتا ہو ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے، جو مذہب یہ کہتا ہو ایک انسان بے گناہ انسان کو مارنا گویا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے مثل ہے، بھلا وہی مذہب یہ کیسا حکم دے سکتا ہے کہ جہاں چاہو ان لوگوں کو مار دو، جہاں چاہو قتل کرو، جسے چاہو لوٹ لو، جسے چاہو فساد میں مبتلا کر دو؟ ہرگز نہیں دوست۔ معزز سامعین، تو اس جہاد کے پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہ دیتا تو یہ آج جو رونقیں ہیں، آج جو آزادی ہے ہمارے لیے، یہ آزادی میں اور جہاد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خالی جہاد فی سبیل اللہ ہی جہاد ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہی جہاد ہے؟ نہیں۔ اگر ابھی ہمارے ملک پر کوئی حملہ کر دے تو اپنے ملک کی آن شان بچانے کے لیے لڑنا یہ بھی جہاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنے بچوں کو لے کر اگر کہیں جاؤں اور راستے میں مجھے لوگ گھیرنے اور مارنے لگے تو اپنے بچوں کی خاطر لڑنا یہ بھی جہاد ہے۔ راستے میں کوئی مجھ سے مال لوٹے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑنا جہاد ہے۔ تو اگر کوئی دنیا ہمارے اوپر ظلم کرے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دے، ہماری مسجدوں کو مسمار کرے، ہمیں آذانوں پر پابندی لگا دے، اگر کوئی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے روکے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے روکے، تو مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کرے اور اللہ کے حکم سے دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم فرمائے۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ وقت کافی ہو چکا ہے، جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہوگا۔
اب انشاءاللہ اسی موضوع کو میں کل مزید آگے بڑھاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے قرآن میں کس اسلوب کے ساتھ اور حدیث میں کس انداز کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے. جہاد کے معنی کیا ہیں آپ اندازہ کریں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کہاں سے کہاں تک ہو گئی تھی, تو کیا ان کی سلطنت میں مشرکین نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کی ریاست میں یہود و نصارہ نہیں تھے؟ کیا ان کی ریاست میں یہ جو غیروں کی عبادت خانے بنے ہوئے ہیں کیا وہ نہیں تھے؟ ساری چیزیں تھیں. تو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کا ہر انسان مسلمان ہو جائے, تلوار کے زور پر نہیں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے, اور جب اللہ کا نظام قائم ہوگا تو تجارت صحیح طریقے سے چلے گی. اللہ کا نظام قائم ہوگا تو چوری ختم ہوگی. اللہ کا نظام قائم ہوگا تو زنا ختم ہوگا. اللہ کا نظام قائم ہوگا تو امن آئے گا. اللہ کا نظام قائم ہوگا آزادی آئے گی. اللہ کا نظام قائم ہوگا ترقی ملے گی. اللہ کا نظام قائم ہوگا تو ہم اپنی سرزمین پر پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. دوستو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو جہاد کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس سے جہاد کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں کوئی خامی یا لفظ ہو, اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحیح بولا گیا اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.